حامدا ومصليا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن۔ کل کے درس میں وضو کا طریقہ اور پھر قیام، اقامت اور نیت صفوں کی درستگی کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد قیام جو کہ فرض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے میں حکم دیا کئی مقامات پر۔ قیام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے رفع الیدین کر کے یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سینے پر باندھ لیں گے، اور رفع الیدین کا 3 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو سینے تک اٹھائیں گے، دوسرا کندھوں تک اور تیسرا کانوں تک۔ یہ تینوں طریقہ صحیح ہے، جس طریقے سے چاہیں ہم رفع الیدین کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے متعلق کل کے درس میں اس کے علاوہ سورہ فاتحہ جو کہ فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی حدیث میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو تم بھی آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ پڑھو، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھو۔ اس کے بعد اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اس کے علاوہ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے، اور اس لفظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا۔ تو ان تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز انسان کی ناقص ہوتی ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھی جائے، جب قرآن کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم اس کو بغور سنو۔ تو قرآن کریم میں قرآن کو سننے کا حکم دیا گیا ہے، تو لہذا اگر کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو یہ اس کے خلاف ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم نازل کرتا ہے تو وہ حکم عام ہوتی ہے، لیکن جب کسی چیز کی وجہ کسی سبب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کے ذریعے سے خاص کر دیا جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے یہ آیت کریمہ عام ہے کہ جب بھی کوئی قرات کرے گا، کوئی تلاوت کرے گا تو اس کو سننا چاہیے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز میں اس کی نماز نہیں ہوگی، تو ہم اس آیت کریمہ کو اس پر محمول کریں گے کہ یہ آیت کریمہ نماز کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ عام قرات کے تعلق سے ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور امام کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت میں ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، کہ جو شخص رکوع پا گیا، امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا، وہ رکعت پا گیا، تو اس کی رکعت مکمل ہو گئی۔ اس بات سے بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے اور سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس دونوں حدیث میں تعارض ہے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے، اور اس حدیث
حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ رکوع پا جائے تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان تطبیق کی یہ صورت ہوگی کہ جو شخص سورہ امام کے ساتھ رکوع اس حال میں پاتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں شامل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی رکعت مانی جائے گی۔ کیونکہ اگر صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رکوع پا جائے اور تو اس کی رکعت مکمل ہو جائے گی تو دوسری حدیث کے خلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص رکوع نہیں پاتا، اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے لیکن رکوع نہیں پاتا تو بھی اس کی رکعت نہیں ہوگی، کیونکہ دوسری حدیث کے خلاف ہو جائے گی۔ تو جو شخص سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع پا جائے اس کی رکعت مکمل ہوگی، تو یہ دونوں حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ کوئی شخص اگر کوئی سورہ فاتحہ پا جاتا ہے لیکن امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے لیکن امام کے ساتھ رکوع نہیں پاتا تو اس کی رکعت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا لیکن امام کے ساتھ رکوع پا جاتا ہے تو اس کی بھی رکعت مکمل نہیں ہوگی۔ رکعت مکمل ہونے کی صورت یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاتا ہے، وہ رکوع پا لیتا ہے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے وہ ایک طرح سے بہت بڑی فضیلت سے محروم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو بندے اور اللہ کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اور بندے کے درمیان دو قسموں میں تقسیم کر دیا ہے، اور بین عبدی نصفین ولعبدی، آدھے اللہ کے لیے ہے اور آدھا بندے کے لیے ہے۔ ما سأل فإذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، اللہ قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، کہ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری تعریف کی۔ وإذا قال الرحمن الرحیم، اور جب بندہ نماز میں کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میری تعریف کی۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جب کہتا ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ جو بندے نے مجھ سے سوال کیا وہ سوال اس کے لیے ہے، یعنی جب بندہ سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے سوال کرنے پر اس کو عطا کرتا ہے۔ تو جو شخص سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتے وہ اس فضیلت سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ تو لہذا ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس کے علاوہ سورت کے بارے میں امام کے پیچھے اس کے علاوہ سورت نہیں پڑھنی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ ہاتھ کو باندھتا ہے اس کے باندھنے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے انگلیوں کے درمیان انگلی ملے نہیں ہونی چاہیے بلکہ خالی جگہ ہونا چاہیے، پورے انگلی ملا نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس میں خالی ہونی چاہیے۔ اور جب وہ اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھتا ہے تو پھر اس کے دونوں بغل کھلے ہوئے ہونے چاہیے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ قیام کرنے کا طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ اگلے درس میں بتائی جائے گی۔ اللہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔